اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزر ہوا حضرت کا، تو ایک فرشتہ جو ہے وہ اپنی عبادت تسبیح استغفار میں مشغول تھا۔ حضرت کا استقبال اس طرح سے نہ کر سکا جیسے کرنا چاہیے تھا، تو جب متوجہ ہوا فوراً تو معذرت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، معذرت خواہ ہوں، آپ کا پہلے استقبال نہیں کر سکا ہوں۔ اس عذر کے بدلے میں ایک نماز میں نے پڑھی ہے جس میں 20,000 سال لگے ہیں، میں اس کا ثواب جناب کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کے اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کی کہ میں آپ کی امت کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میری امت کے پاس ایک ایسا ذکر موجود ہے، اگر وہ پڑھتے رہیں تو تیری اس نماز سے زیادہ ہوگا۔ اور جب پوچھا گیا تو وہ صلوات پر محمد و آل محمد کا ثواب تھا۔ وارث اعضا حضرت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت وإلیہ انیب، وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الأطہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہم ومبغضیہم ومنکری فضائلہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی الحسین صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ امامت، حسینیت، مہدویت، ان تین عنوان کے ذیل میں اپنی عرائض آپ کی خدمت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو جو مطالب اس وسیع موضوع کے حوالے سے بیان کرنے چاہیے تھے وہ پیش نہیں کر سکتا، جس پر معذرت خواہ بھی ہوں۔ لیکن عرض یہ کیا، مذہب اہل بیت میں امامت ایک انسانیت کا نقطۂ عروج ہے، یہاں پر
انسانیت کا معراج ہوتی ہے، وہاں پر امامت کی ابتدا ہوتی ہے، اور آخری فضیلت، انتہائی آخری درجے کی جو انسانیت کا کمال ہے، امام اس کمال کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے علم لدنی کی وجہ سے جو خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ عام عادی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ مثلاً اس گلاس میں زہر موجود ہے تو ہم اس سے نفرت کریں گے، ہم اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے بلکہ اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ائمہ اطہار علیہم السلام کے نزدیک یہ منکر، یہ فحاشی، یہ غلط کاریاں، اسی طرح سے ائمہ اطہار ان کا علم رکھتے ہیں جس طرح سے ہمیں کسی زہر کا علم ہو جائے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ معصومین علیہم السلام کو اس قسم کا علم ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت کون سی ہے، خدا کی معصیت کون سی ہے، اور خدا کی معصیت کرنے کے اوپر کون سے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ اطہار علیہم السلام جب اپنے رب کے سامنے پہنچتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس رب العالمین کی عظمتوں کی وسعت کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ جب علی مولا جیسی ذات یہ الفاظ دہراتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس کے متعلق حضرت امیر المومنین کے متعلق بھی ہے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کے متعلق ہے کہ ہر رات 1000 رکعت نماز کی ڈیلی کی یہ روٹین تھی، یہ تو فقط نماز تھی، اور عبادات جو معرفت سے بری ہوئی تھیں، لہٰذا خداوند متعال کو جو عمل کی ضرورت ہے وہ کثرت الاعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خلوص کے ساتھ قلت والے اعمال بھی ہوں تو خداوند متعال قبول فرماتا ہے۔ کسی مارکے اور جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امداد طلب فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے، کیونکہ ایک جنگ کے لیے ساز و سامان کا اکٹھا کرنا، اس کے اخراجات، یہ درست ہے کہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، لیکن جنگ کے جو مقدمات تھے جس کے لیے ابتدائی طور پر انسان کو آمادہ ہونا پڑتا تھا، وہ بھی ایک بہت زیادہ اخراجات ہوتے تھے۔ تو حضرت نے اپنے صحابہ سے امداد طلب کی اور حکم دیا کہ فلاں جنگ کے لیے آپ امداد اکٹھی کریں۔ تو دوسرے دن حضرت سلمان محمدی ایک دانہ کھجور کا لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پیش خدمت کیا۔ تو کچھ نافہم جو بیٹھے تھے حضرت کی کچہری میں، سارے تو سمجھدار نہیں ہوتے تھے، کافی سارے، وہ خداوند متعال ارشاد بھی فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، بہت کم معرفت والے لوگ تھے جو پیغمبر کی محفل کو سمجھ سکتے تھے۔ تو ہنسنے لگے، لو جی سلمان تو ایک دانہ کھجور کا آپ کی مدد کے لیے لایا ہے۔ تو پیغمبر رحمت نے اس ایک دانے کھجور کو دل و جان سے قبول کیا اور حضرت سلمان محمدی کو آفرین دی، احسنت کہا، اور کہا کہ کیا بات ہے کہ جو کچھ سلمان کے پاس تھا وہ اس نے پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے خلوص کی قیمت، اور حضرت سلمان محمدی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ذکر کیا حضرت سلمان محمدی کا، اور لفظ فارسی استعمال کیا، کہا کہ سلمان فارسی۔ تو چھٹے لال ولایت نے منع فرماتے ہوئے کہا کہ لا تقل لہو سلمان الفارسی بل قولوا لہو سلمان المحمدی، سلمان کو فارسی نہ کہا کرو بلکہ سلمان تو اب محمدی ہو چکا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اس کو سند دے دی ہے کہ السلمان منا اہل البیت،
سلمان اب ایرانی نہیں رہا، سلمان تو محمدی بن چکا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو معرفت رب العالمین کے ساتھ ایک کوئی قلیل سا عمل بھی اگر انسان انجام دیتا ہے، اس کی قدر و قیمت خدا کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کسی رات کو مدینے کے شہریوں نے ایسی ایک روشنی دیکھی جو زمین سے آسمان تک ساطع ہوئی، تو دوڑتے ہوئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ روشنی ہم دیکھ رہے ہیں تو کس چیز کی روشنی ہے؟ پیغمبر رحمت مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا اللہ کی کنیز محراب عبادت میں کھڑے ہو کر گریہ خدا میں، خشیہ خدا میں ایک آنسو آنکھ سے نکل کر رخسات پر جاری ہوا ہے، تنورت بہ السماوات والارض، اور اس آنسو کے بدلے میں زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ یہ ہے خلوص کی قیمت۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پرخلوص زندگی ہے۔ اسی لیے تو ایک دن جب دیوار کے سائے میں امیر المومنین سو رہے تھے اور پیغمبر رحمت اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت امیر المومنین دیوار کے سائے میں مٹی پر آرام پذیر ہیں اور بالکل بے فکر خدا کی سارے امور انجام دینے کے بعد مطمئن ہو کر گہری نیند سو رہے ہیں۔ تو حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، ھذا ابو تراب، یہ ابو تراب ہے، مٹی پر سو رہا ہے، اس لیے کہ خدا کی ساری ذمہ داریاں پوری کر چکا ہے اور اللہ کے تمام بندوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کر چکا ہے، اور اب مٹی کے اوپر اس طرح سے سو رہا ہے کہ اس کو کسی قسم کی فکر ہی موجود نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب بستر رسول پر نیند کرتا ہے علی، اللہ آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی تیری نیند کی اتنی قیمت ہے کہ آسمان سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، تیری جنگ، تیری نمازوں، تیرے سجدوں کی کیا قیمت ہوگی یہ خداوند متعال بہتر جانتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھنا یہ یا علی، خلوص کی قیمت ہے۔ قرآنی واقعات میں سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام جو حضرت نے مدینہ سے باہر انجام دیا، ایک مسجد کی تاسیس فرمائی۔ 3 دن وہاں پر قیام فرمایا۔ قیام کے دوران ایک جگہ کو معین کیا، وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی، اور اس مسجد کا اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو خود پیغمبر اکرم کے حکم سے اور حضرت کے دستہ مبارک سے تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء ہے۔ لہٰذا وہ پرخلوص مسجد تھی۔ حضرت 3 دن وہاں رہے، نماز ادا فرمائی اور وہاں پر انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فاطمیات کو لے کر پیچھے سے آ رہے تھے اور وہاں پر تشریف رکھی تاکہ ہم مل کر مدینہ میں داخل ہوں۔ تو وہاں پر جو مسجد تعمیر فرمائی، زندگی میں جب تک مدینہ میں حضرت تشریف فرما رہے، کبھی کبھی ہفتے والے دن، کبھی پیر والے دن تشریف لے جاتے تھے پیدل۔ مدینہ سے باہر مسجد کافی دور ہے، آپ یہ حضرات دیکھ چکے ہیں۔ وہاں پر صحابہ کے ساتھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے اس مسجد کو اپنی مساجد میں سے شمار کیا۔ وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، جس کی بنیاد خلوص کے اوپر ہے، جو انتہائی مخلصانہ طور پر تعمیر کی گئی، اور اس کے مد مقابل منافقین نے اس کی عظمت کو گرانے کے لیے، اب وہ پرانے زمانے میں جو مسجد قباء تھی بالکل کچی مسجد، ایک خس و خاشاک سے بنی ہوئی، منافقین نے اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی، مسجد زرار۔ اس کو بہت اچھے انداز میں بنایا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، ہے وہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، تمہاری اس مسجد کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی، شیطان کے چیلوں کے طور پر اس کو بنایا ہے، اسلام کو نقصان دینے کے لیے بنایا ہے، مجھے اس مسجد کی کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو کچھ خدا بند متعال کی مطلوب ہے وہ خلوص نیت ہے، چاہے خلوص نیت ہو۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بہت مشہور ہے، جو حضرات قم تشریف لے گئے ہیں اور حضرت ایت اللہ العظمٰ نجفی مرعشی کا پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے، بہت عظیم مرجع تھے۔ کسی مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے بعد رات کو واپس آ رہے تھے۔ اب رات کو قم کے مصافات میں تشریف لے گئے تھے، واپس آ رہے ہیں، رستے میں کوئی اناروں کے باغ اور اس قسم کی کوئی زراعت کی فصلیں وغیرہ تھیں کہ جہاں سے آغا صاحب کا گزر ہونا تھا، تو رستے میں ڈاکو آ گئے اور کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نکالو۔ تو آیت اللہ نجفی مرعشی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں تو کچھ نہیں، تلاشی لی کچھ نہیں نکلا۔ کہا فقط اس لیے آپ کو معاف کرتے ہیں کہ آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں اور عالم دین ہیں، اس وجہ سے آپ کو معاف کرتے ہیں، ورنہ یہیں پر مار دیتے۔ لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں مجلس امام حسین سنائیں۔ اب حضرت ایت اللہ العظمٰ نجفی مرعشی نے کبھی سٹیج پر مجلس نہیں پڑھی تھی۔ آغا صاحب نے معذرت کی کہ میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی ہے، مجھے کوئی مجلس کا طریقہ نہیں آتا، تو میں کیسے آپ کو مجلس سناؤں؟ انہیں کہا نہیں، یہاں پتھر پہ بیٹھو اور ہمیں ولو ایک جملہ ہی ہو آپ حتماً مجھے مجلس سنائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ایت اللہ العظمٰ نجفی مرعشی وہاں پر بیٹھ گئے پتھر کے اوپر اور فقط اتنا کہا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ وہ جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا تھا وہیں پر توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور قدموں پہ گر کر معافی چاہتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، میں فلاں جگہ پر سکونت پذیر۔ یہ کہہ کر رات کو آغا صاحب گھر تشریف لاتے ہیں، دوسرے دن وہ شخص مر جاتا ہے اور جنازے کے لیے اس دنیا تشیع کا عظیم مرجع اس کی تجہیز و تکفین کو جاتا ہے، اس کے جنازے کے سارے انتظامات کرتا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو انتہائی معاشرے کا غلیظ شخص تھا۔ تو حضرت ایت اللہ العظمٰ نجفی مرعشی وہ رات کا واقعہ سنا کر اس کی توبہ کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بیچارے نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، اس لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ تو ائمہ اطہار علیہم السلام کو خلوص کی ضرورت ہے۔ یہ دنیاوی جاہ و طلب، ہر قسم کے تصنع اور اس قسم کی جو ہم آج کل کرتے ہیں، خداوند متعال ریاکاری سے بچائے اور توفیق عطا کرے کہ اس کے تمام امور خلوص نیت کے ساتھ اور قربتاً الی اللہ انجام دیں۔ ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت ایت اللہ وحید بہبہانی۔ ایک جگہ پر پیش نماز تھے ایران میں، چونکہ ایک مجتہد تھے، ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے، تو اس علاقے کے سارے لوگ ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہاں کا جو رئیس تھا، کوئی اس زمانے میں ایران میں اس کو دہ خدا کہتے ہیں، آپ اس کو ایم پی اے کہہ لیں، ایم این اے کہہ لیں، یا جو اس علاقے کا کرتا دھرتا بڑا سیاسی آدمی تھا اور سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے، وہ بھی نماز میں شریک ہوتا تھا۔ نماز ظہرین آیت اللہ العظمٰ وحید بہبہانی پڑھا رہے ہیں اور وہ آ کر شریک ہوا ہے۔ دوران نماز اس عالم دین کے ذہن میں فقط اتنی بات آتی ہے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں کہ فلاں شخص بھی میری نماز میں میری اقتدا کرتا ہے۔ یہ خیال آتا ہے، نماز ظہر پڑھائی ہے اور ہٹ کر چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں آؤ صاحب نماز عصر پڑھائیں، نماز کا ٹائم ہے، لوگ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آؤ صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں نے نماز عصر نہیں پڑھانی۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ ٹھیک ٹھاک نماز ظہر پڑھائی ہے، نماز عصر کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟
تو بہانہ یہ کیا کہ مجھے نماز کے بعد شوق زیارت امام حسین لاحق ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی زیارت کو چلا جائے۔ لوگ کہنے لگے آغا صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ 5 منٹ میں نماز پڑھائیں پھر چلے جائیں۔ لیکن ان کے دل میں تو وہ بات تھی کہ جو خلوص نیت کی بات تھی۔ کہتے ہیں نہیں میں نے نماز عصر نہیں پڑھانی، وہیں سے اپنا سواری اکٹھی کی، اپنے بیوی بچوں کو لیا اور سیدھے کربلا محلہ چلے گئے اور وہاں پر نماز جماعت کو ترک کر دیا۔ آج مجھ جیسا طالب علم اگر اچھی خاصی مثلا چند افراد مجلس میں آ جائیں، چند افراد نماز جماعت میں آ جائیں تو کہتے ہیں جی میں تو یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ خدا ایسی ریاکاری سے ہمیں امان عطا فرمائے اور ایسی زندگی عطا فرمائے جو سیرت آل محمد پر چلنے کے قابل ہو، اور سیرت آل محمد کی عظیم معرفت خداوند متعال عطا فرمائے کہ جس کے متعلق ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَبِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَبِنَا عُبِدَ اللَّهُ۔ زیانت جامعہ کبیرہ میں ائمہ اطہار امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی اور ہماری ہی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جانے لگی۔ تو اس کے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اکثر علماء پڑھتے ہیں۔ ہمارے مرحوم استاد خدا رحمت کرے بزرگان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، مرحوم مولانا امیر حسن نجفی صاحب اللہ مقامہ اس واقعہ کو بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے۔ قبلہ صاحب ایک اچھے مقرر بھی تھے، اچھے مدرس بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انوار خمسہ کو خلق فرمایا تو اس کے بعد فرشتوں کی خلقت فرمائی، اور فرشتوں کی خلقت میں جب حضرت جبرائیل کو خلق کیا تو اللہ نے پوچھا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے عرض کی انتا انتا و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تو اس وقت حضرت امیر المومنین نے جبرائیل کے پروں کو جھنجھوڑ کر فرمایا نہیں جبرائیل اس طرح سے نہیں کہتے، بلکہ یوں کہو انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو میرا وسیع مہربان رب ہے اور میں تیرا حقیر بندہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ صاحب یہاں پر جو نقطہ لگاتے تھے بہت قابل فہم اور بہت دقیق نقطہ تھا۔ فرماتے تھے اس کا مطلب ہے جب رب العالمین اور جبرائیل کے درمیان میں اور تو ہو جائے تو فیصلے علی کیا کرتے ہیں۔ تو خدا رحمت کرے قبلہ صاحب کا ذکر بھی ہو گیا اس مجلس سے، اور خداوند متعال ان کو بھی حصہ وافر عطا فرمائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ کے خلقت نورانی نے ان انوار خمسہ کو دیکھا کہ جو آسمان کے ایک کنارے پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو ان کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے عبادت شروع کی۔ تو اس وجہ سے حضرت امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَبِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَبِنَا عُبِدَ اللَّهُ، ہماری وجہ سے اللہ کی پہچان ہوئی اور ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی جانے لگی۔ لہذا افضل ترین اعمال بعد از معرفت خدا وہ نماز ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ظہر عاشور جب ایک صحابی نے آ کر عرض کی یبن رسول اللہ، اب ہمیں یقین تو ہے کہ اس کے بعد ہم نے شہید ہونا ہے، زندگی کی ہماری آخری نماز ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ فرزند رسول کی اقتداء میں پڑھ لیں۔ تو حضرت نے اس کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، اللہ تعالیٰ تجھے نمازیوں سے اٹھائے، قد ذکرت الصلاۃ، تو نے مجھے نماز کا ٹائم یاد دلایا ہے۔ تو نماز ایک ایسا افضل ترین عمل ہے کہ جس کے متعلق حضرت سید الشہداء اپنے صحابہ کو بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں
لیکن ساری رات عبادت کرنے کے باوجود ساری رات ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر کھڑے قیام کی حالت میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیروں پہ ورم آ جائیں، علی امیر المومنین بھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہیں، فاطمہ زہرا بھی عبادت کرتی رہیں، اور اس کے بعد جب اس معرفت خدا کی طرف نگاہ فرمائیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے خدایا علی نے وہ حق عبادت ادا نہیں کیا اور علی نے وہ حق معرفت ادا کر نہیں سکا، لہٰذا تو مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری معرفت بھی حاصل کروں، تیری عبادت بھی کروں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ تھی، کل 9 محرم ہے اور 9 محرم کو کربلا کی یہ جنگ ختم ہو جانی تھی، لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا خصوصی سفیر بھیجا، اور سفیر بھی ایسا کہ جس کے اوپر ناز فخر کرتے ہوئے حسین مظلوم کہتے ہیں عباس بھیا میرے قریب آؤ۔ جب مولا عباس قریب آتے ہیں کہا کہ جاؤ فوج اشقیاء کے پاس عمر سعد سے کہو مجھے 1 رات کی مہلت عطا کر دے۔ پوچھا کیا وجہ ہے مولا آپ کیوں؟ تو عمر سعد سے جب مذاکرات ہوئے تو حضرت عباس نے جا کر پیغام پہنچایا کہ آج کی رات فرزند رسول آپ سے مہلت طلب کر رہے ہیں۔ تو عمر سعد نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں حسین ابن علی فقط نماز پڑھتا نہیں ہوں، مجھے نماز سے محبت ہے، میں تلاوت قرآن فقط کرتا نہیں ہوں، انی احب تلاوت القرآن، قرآن سے مجھ حسین کو اتنی مانوسیت ہے کہ میں آج کی رات تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے آج کی رات جو ہے وہ جنگ کو مؤخر کیا جائے۔ تو حضرات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں جہاں معرفت خدا کے عروج پر فائز تھے وہاں پر عبادت خدا میں بھی عروج پر فائز تھے، اور کوئی پرندہ پر ہی نہیں مار سکتا یہاں پر علی امیر المومنین کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مصداق ہو۔ وہاں پر کون کسی کی جرت ہے کہ وہ جا کر اس منزل تک پہنچ سکے کہ جہاں پر حضرت امام زین العابدین سید الساجدین وہ صحیفہ الویہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور روزانہ کے معمولات امیر المومنین کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں علی کی عبادت اور کہاں علی زین العابدین کی عبادت، میں کب اور کیسے علی کی عبادت کو پہنچ سکتا ہوں؟ وہ علی کے جس کی رات کے دن کے اوقات عبادت خدا میں گزر جائیں اور پھر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ قرآن ایک چیز کو یہاں پر بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ کتاب ہدایت ہے لیکن سب کے لیے نہیں، پہلی قید اس کی یہ ہے کہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے پیغمبر رحمت کو دیکھا نہیں اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے پیغمبر رحمت کے چہرہ انور کی زیارت نہیں کی لیکن اس کے آثار کو پڑھنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ افراد کہ جو آئندہ وہ اس غیبت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو حجت خدا پردہ غیبت میں موجود ہے اور اس وقت بھی اس مملکت اور اس دنیا کی ہدایت فرما رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے تو ان کے لیے ہے، اور ساتھ ہی جیسے غیب کے ایمان کو بیان کیا ساتھ ہی
ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فقط یہ نہیں کہ ان کا ایمان کامل ہے، نہیں وہ عمل سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ جس وحدہ لا شریک کو میں مانتا ہوں اس کے سامنے میں اپنی پیشانی نیاز بھی چکاتا ہوں اور اس کو عمل کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک حقیقی ہے۔ لہذا نماز کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس غائب کے اوپر ایمان رکھنے والے شخصیت کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی اہمیت ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر مہدویت کی طرف اب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دو روایات اس حجت دوران، اس مہدی زمان کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے اور ایک روایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگرچہ کہ اس روایت کو مختصراً پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن اس کے کچھ تتمہ بھی تھا، لہٰذا اس کو اس مناسبت سے یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ائمہ کے نورانی کلمات بھی آپ تک پہنچ جائیں کہ جو آج تک شاید آپ نے نہ سنے ہوں یا ممبر پر بیان نہ کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں من مات ولیس لہ امام فموتہ میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی اس دنیا سے مر جاتا ہے اور اس کا کوئی امام نہیں ہوتا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ لہٰذا ہمیں اولاً تو اس پردہ غیبت میں حجت خدا جو بیٹھ کر ہماری رہنمائی کرتی ہے اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس امام کا اقرار کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُعَذَّرُ النَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ، اور لوگوں کا عذر قابل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے امام کی معرفت نہ حاصل کر لیں۔ وَمَن مَّاتَ، دوسری طرف ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کو امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ دوسری طرف بھی حجت خدا حضرت امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامامہ، اگر کوئی شخص اس دنیا سے مرے اور اس کو معرفت امام بھی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لا یضرہ تقدم ھذا الامر او تاخر، چاہے ظہور مہدی اس کی زندگی میں ہو جائے یا اس کی موت کے بعد ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ قبر سے فرشتے اس کو اٹھا کر اس مہدی دوران کی فوج کا سپاہی بنا دیں گے، لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَقَانَ وَمَن مَّاتَ عَارِفًا لِإِمَامِهِ، جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے کان کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ، ایسے ہے کہ وہ سو تو اپنے کمرے میں رہا ہے لیکن روایت کہتی ہے وہ کمرے میں نہیں، وہ قائم آل محمد کے خیمے میں رہ کر زندگی گزار رہا۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، گویا کہ اگر ہم حضرت حجت ابن الحسن کی متعلق وہ کتابیں پڑھیں جس کو علماء نے زحمت کر کے ہماری رہنمائی کے لیے لکھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں یہ زمانہ ابتدائی میں لکھی گئی ہیں، کوئی 3 صدی میں لکھی گئی ہے، کوئی 4 صدی میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جب حضرت حجت ابن الحسن اس دنیا میں ایسے ظاہراً لوگوں کے ساتھ موجود تھے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہیں، اس زمانے کے حالات ان علماء نے لکھے ہیں، لیکن خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مطالعہ کر سکیں اور اس کے مطابق اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں۔ دوسری روایت ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی، امام چہارم زین العابدین سید الساجدین، ان کے ایک شاگرد ہیں ابو خالد کابلی۔ اب دیکھیں
کابل کہاں پر ہے؟ افغانستان میں، یعنی امام چہارم کے دور میں شیعت کابل تک پہنچ چکی تھی، تو وہ یہاں سے بہت قابل اعتماد علماء رجال نے اس کی بہت توثیق کی ہے، اور افغانستان میں اب ایک مدرسہ بھی بنا ہے بنام مدرسہ ابو خالد کابلی۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے بزرگان کے اوپر فخر کرتا ہے، جس نے حضرت امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان تین بزرگواروں کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہو تو وہ قابل فخر ہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت امام سجاد اس کو ارشاد فرماتے ہیں، البتہ ابتدا میں سنی تھا، جب امام کی خدمت میں پہنچا ہے تو پھر شیعہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے معروف شخصیت ہمارے مذہب کی، جنہوں نے مذہب علم کلام کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی، حضرت حشام، ان علماء اور ان صحابہ ائمہ کا بھی تھوڑا تھوڑا تعارف آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ شخصیت ہے، حشام، عمر مبارک ہے 17 سال، اب شاید یہاں پر کوئی 17 سال کا بچہ موجود ہو، لیکن جب محفل نورانی صادق آل محمد میں آتا تھا تو فرزند رسول کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ کیا عظمت ہے ان لوگوں کی کہ کوئی بندہ آئے اور فرزند رسول کھڑے ہو کر ماتھے پہ بوسہ دیں اور اپنے پاس بٹھائیں اور کہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہ حضرت حشام بھی اسی طرح سے پہلے سنی تھے، بعد میں جب صادق آل محمد کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا تو شیعہ ہو گئے، اور ان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور حضرت خود ان کو مناظروں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ جب یہ گئے تو کہتے ہیں کہ جب سے فرزند رسول نے میرے حق میں دعا کی ہے، کبھی مخالف مجھ سے جیتا نہیں، ہمیشہ میں فتح یاب ہوتا ہوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین اپنے شاگرد کو ارشاد فرماتے ہیں، ان اہل زمان غیبت ہی، ہمارے فرزند قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے کے جو لوگ ہیں، القائلون بامامتہ ہی، پہلے نمبر پر تو وہ اس امام کو برحق امام مانتے ہیں، المنتظرون لظہورہ، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے ظہور کی انتظار میں بھی ہیں کہ کب حضرت تشریف لائیں اور ہم ان کی مدد و نصرت کریں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب الامر کا ظہور بھی موت کی طرح اچانک ہونا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ممکن ہے اسی لمحے میں مکے سے آواز آئے کہ انا المہدی، تو ہم کس حالت میں ہیں؟ آیا اطاعت خدا میں ہیں کہ اس فرزند رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، یا کہ معصیت خدا میں ہیں؟ اپنی زندگی کو المنتظرون لظہورہ قرار دو، اس طرح سے قرار دو کہ جب وہ پکارے لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے پہنچ جائیں۔ فرماتے ہیں المنتظرون لظہورہ افضل کل زمان، یہ پورے ائمہ کی صحابہ ان کی امتوں سے زمانہ غیبت والے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لأن اللہ تعالی اعطاہم من العقول والافہام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، والمعرفہ، اور ایسی معرفت حاصل کی عطا فرمائی ہے، ما صارت بہ الغیبت عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، ان کے لیے غیبت نہیں رہی بلکہ مشاہدے کے طور پر ہو چکی ہے۔ گویا کہ وہ اپنے امام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور شاید کہ اسی حدیث کی تفسیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں عالم محضر خداست، پوری کائنات خدا کے سامنے اس طرح سے ہے جیسے تیرے سامنے تیری ہتھیلی ہے، در محضر خدا معصیت نہ کنید، خدا کے سامنے تو کم از کم گناہ نہ کرو، خدا تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جعلہم فی ذالک الزمان
बिमंज़िलते दिल मुजाहिदीन बैन यद रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ज़माना गैबत के मोमिनीन को ऐसे करार दिया है जैसे वो पैगंबर अकरम के सामने जिहाद कर रहे हैं। ये अज़मत है ज़माना गैबत के। बैन यद रसूलिल्लाह बिस्सैफ उलाइकल मुखलसून, यही हैं जो इखलास वाले हैं। वशिअतुना सिद्का, यही हमारे सच्चे शिया हैं। वद्दुआते इला दीनिल्लाह सिर्रन व जहरा, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन की तरफ अलानियन भी पुकारते हैं और सिर्रन भी पुकारते हैं, यानी अम्र बिल मारूफ भी करते हैं और नही अनिल मुनकर भी करते हैं। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब देखना ये है कि हम में से कौन है अद्दुआत इला दीनिल्लाह करता है। हमारे माशरे में तो ये ड्यूटी फ़कत मौलवियों के ज़िम्मे लगा दी गई है। अलबत्ता मैं अपने शान खाली नहीं करना चाहता, मौलवियों की ज़िम्मेदारी संगीन तर है अवाम से। लेकिन क्या आपके फ़ुरूआत में से आप जो फ़ुरू दीन पढ़ते हैं वहाँ पर नमाज से शुरू करके अम्र बिल मारूफ एक लाइन में आते हैं या नहीं आते? अगर आप अपनी पेशानी तो खुदा के सामने झुकाते हैं और नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अम्र बिल मारूफ नहीं करते, नहीं अनिल मुनकर नहीं करते, तो क्या वाकई आप शिया इमाम ज़माना सिद्कन हैं या नहीं हैं? थक तो नहीं गए? इसलिए कि आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूँ। इसमें चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई गैर मौलवी हो, कोई आलिम दीन हो, अलबत्ता उलमा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। उलमा ज़्यादा तबलीग करें, अम्र बिल मारूफ करें। लेकिन अगर आपके महल्ले में कोई गलतकारी होती है और मैं उसको जाकर मना नहीं करता तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी गर्दन पर उसी तरह बाकी रहेगी। गोया कि मैंने एक वाजिब को तर्क किया है और उसको मैंने अंजाम नहीं दिया। इसी तरह से अगर नहीं अनिल मुनकर मैं नहीं करता तो एक वाजिब मेरी गर्दन पर उसी तरह बाकी रह जाएगा। आप देखें कि अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुखलिस शिया कौन थे। कभी आप खुदा सबको ले जाए, मस्जिद कूफा तशरीफ़ ले जाएं तो मस्जिद कूफा के साथ है मस्जिद सहला। और पहले तो जब इब्तिदा में हम मुशर्रफ हुए थे तो मस्जिद सहला से जुदा मस्जिद ज़ैद बिन सौहान थी और मस्जिद सासा बिन सौहान। अब नई तामीर में उन मसाजिद को मस्जिद सहला के साथ मुत्तसिल कर दिया गया है। उस वक्त अलग थी, अलहदा गली भी थी दरमियान में। तो ये ज़ैद बिन सौहान मुखलिस सहाबी हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन के, जिनके ऊपर अली जैसी शख्सियत नाज करती हुई नज़र आती है। और फरमाते हैं कि वो सासा बिन सौहान, वो ज़ैद बिन सौहान कहाँ गए कि जिनकी मौत ने मेरे जिगर को पीप में तब्दील कर दिया है। कोई ऐसा शख्स हम में से कि मेहदी दौरान कहे कि फ़लाँ शख्स के जाने से मेरे दिल को पीप हो गई है, मैं परेशान हो गया हूँ? हाँ, ऐसे सहाबी थे। मालिक अश्तर थे, अम्मार यासिर थे, सलमान फ़ारसी थे, अबू ज़र और मिक़दाद और कंबर थे, जिनके ऊपर अली फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं। एक मरतबा जब जंग सिफ़ीन में हाज़िर खिदमत हुआ तो देखा कि मौला अली के सामने उनके भाई तड़प रहे हैं, ज़ख्मी हालत में जान दे रहे हैं। आकर अर्ज़ करता है, मौला अमीर अल मोमिनीन मुझे आप इजाज़त दें, मैं जंग के लिए जाता हूँ। मौला फरमाते हैं ये भी तो आपका भाई है, आपके ख़ानदान की एक कुर्बानी कबूल है, आप न जाएं, मुनासिब नहीं कि आप सारे शहीद हो जाएं। अर्ज़ करता है वो शहीद हुआ है तो अपने लिए हुआ है, मैं शहीद हूँगा तो मैं अपने लिए हूँगा। फ़कत इतना करना है कि जब मैं वापस मेरी मैयत आ जाए तो मेरे बदन से मेरे खून को साफ़ नहीं करना, मैं ये गवाह बना कर जाऊँगा कि मैंने वसीय रसूल की मदद नुसरत में ये खून अपने बदन पर मिलाए। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
المخلصون فی طاعت اللہ، وہ ایسے عبد خدا ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اب یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم جب زیارات پہ جاتے ہیں نا، یہ ہمارے ایک استاد تھے، مزاحیہ طور پر وہ فرماتے تھے، جب ہم پڑھتے ہیں نا زیارت تو وہاں پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے ائمہ کی زیارت میں یہ الفاظ آتے ہیں، بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، اے میرے آقا و مولا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میرے اہل و عیال آپ پر قربان ہو جائیں، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تو جان فدا کرے گا، تو اولاد فدا کرے گا، جس کے ذمے میں حق زہرا خمس موجود ہے، کیا وہ اولاد کو امام کے اوپر قربان کرے گا؟ جس کے ذمے میں زکوٰۃ کا اللہ کا مال موجود ہے، کیا وہ اپنی اولاد کو فرزند زہرا کے اوپر قربان کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس زیارت میں جھوٹ بول کر امام کے سامنے کم از کم جھوٹ نہ بولا کرو، اس لیے کہ تو نے تو حقوق العباد ادا نہیں کیے، تیرے ذمہ تو اللہ کا حق موجود ہے، اس کو ادا نہیں کیا، حق زہرا موجود ہے، اس کو ادا نہیں کیا، تو کہاں پر اولاد اہلی و مالی و ولدی کے دعوے کر رہا ہے؟ لہذا جھوٹ نہ بولا کرو، بلکہ ان کو چاہیے تو خلوص چاہیے، پہلے اپنے واجبات ادا کرو، پھر جا کر کہو کہ بے ابی انت و امی، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، و اہلی و مالی و ولدی، میرا سارے کا سارا گھر قربان ہو جائے۔ آؤ جیسے کربلا والوں نے کیا ہے ویسے کرنا پڑے گا۔ زہیر ابن قین نے یہ کردار ادا کیا ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کہ میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنی بیوی کی فکر اور پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بڑے تاجر تھے کوفہ کے، سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اور پھر آ کر فرزند رسول کی نصرت اور مدد کی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دو آیات آپ کی خدمت میں پڑھ کر آپ کی رفع زحمت کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم جب اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ 60 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، انبیاء بنی اسرائیل ایک کے بعد دوسرا آتے رہے، لیکن امت کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے 2 کام کیے تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک کیا تھا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پہلے نمبر پر نماز کو ضائع کیا۔ ایک تو ہے نا نماز کو پڑھنا، اب ایک شخص جو ہے وہ نماز کو مثلا 4 بجے پڑھتا ہے، روایات میں ہے کہ اگر جتنی نماز آپ لیٹ کرتے چلے جائیں گے تو وہ نماز کی اصلی کیفیت اور شکل کو خراب کر دے گی، اور جتنی نماز کی شکل خراب ہوگی، جب آسمانوں کی طرف نماز معراج کر رہی ہوگی تو اس شخص کے حق میں بد دعا کر رہی ہوگی اور کہے گی کہ اللہ تیری شکل کو خراب کرے، تو نے میری شکل کو خراب کر دیا۔ لہٰذا ائمہ اطہار کو نماز مطلوب نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز مطلوب ہے۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی اتباع کی ہے۔ کہیں پر کسی قسم کی دنیاوی خواہش ہے، کہیں پر کوئی دنیاوی خواہش ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری آیت جس کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کانوا لا یتناہون عن المنکر، ان کا کام یہ تھا کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ آج اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو وہ کہتا ہے آپ کو کیا، میں جانوں، میرا کام جانے، میں نے قبر میں جواب دینا ہے یا آپ نے دینا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اس کی اس منزل شدہ کتاب کے اوپر ایمان ہے، تو
تو وہ کہتا ہے امر بالمعروف بھی کرو، نہی انل منکر بھی کرو۔ اگر آپ منتظر قائم آل محمد ہیں تو حضرت کے ظہور میں رکاوٹ ہے تو تیرا امر بالمعروف نہ کرنا اور نہی انل منکر نہ کرنا یہ رکاوٹیں ہیں، یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ فرزند زہرا ابھی تک پردہ غیبت میں موجود ہے اور ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے۔ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ پہلے اپنے آپ کو تو آمادہ کرو کہ میں مدد کے قابل ہوں بھی صحیح یا نہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، اور حضرت عیسیٰ کسی ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہی ہے کہ نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ گھر تھا، جہاں رات آ جاتی تھی سو جاتے تھے، جہاں سے کچھ مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، اور یہ اللہ کا نبی ایک سیلانی مبلغ کے طور پر ساری زندگی تبلیغ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ مرے پڑے تھے، ہلاک ہو چکے تھے۔ اب آوان و انصار نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے کیا پتا۔ لہذا یہ جو کنسپٹ ہے کہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اذا شاءوا علموا، اگر خداوند متعال کی مشیت ہو تو ان کو علم ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وجہ کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہیں پر اللہ سے دعا بھی مانگی، اور دعا مانگنے کے ساتھ مردوں کو مخاطب ہوئے کہ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور ہمیں یہ بتائے کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ تو ایک مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ کے اوپر سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے 2 باتوں کا جواب دیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اندر کون سی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پر ہمارے دل میں حب دنیا موجود تھی۔ کس حد تک حب دنیا موجود تھی؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اتنی محبت دنیا تھی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس حد تک دنیا کے چکر میں پڑ گئے تھے، ہر طرف سے ہمیں دنیا ہی دنیا نظر آتی تھی، ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم ایک ظالم حکمران کی حکمرانی پر راضی تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تو سارے مردوں کو مخاطب کیا تھا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے میرا جواب کیوں دیا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں کھڑا ہو گیا؟ تو وہ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میں یہ دونوں گناہ نہیں کرتا تھا، باقی گناہوں میں مبتلا تھے، میں گناہ نہیں کرتا تھا، فقط یہ تھا کہ میں ان کے گناہ کے اوپر ساکت تھا، میں ان کو نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا، امر بالمعروف نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے میں کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہوں، اور جو گناہ میں مبتلا تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کھڑے ہو کر آپ کا جواب دے سکیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عامل، ایک ساکت، اور تیسرا مخالف۔ اگر آپ مخالف ہیں تو پھر تو شیعہ علی ہیں، کسی کے گناہ کے اگر آپ مخالف نہیں تو پھر کربلا منانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فرزند رسول نے اور بھی بہت سارے حکمران گزرے تھے، یزید کا باپ بھی گزرا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا، لیکن فرزند رسول نے اس کے سامنے اس کو اس طرح سے اس کے سامنے قربانی پیش نہیں کی جتنی یزید کے سامنے پیش کی۔ معرفت کے وہ درجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر بھی ساتھ ساتھ گھوڑا چلا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مظلوم کربلا نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہا کہ میں گھوڑے کے اوپر تھوڑی سی مجھے اونگ آئی ہے تو عالم خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو علی اکبر پوچھتے ہیں بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فوراً امام حسین فرماتے ہیں کہ واللہ نحن علی الحق، ہم حق پر ہیں، اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر اذن لا نبالی، پھر ہمیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب آوان و انصار سارے کے سارے شہید ہو گئے تو اب بچ گئے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے جوانوں نے امام حسین نے حکم دیا کہ اب آپس میں ایک مرتبہ گلے مل لو کہ تاکہ پھر قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ تو اسی دوران حضرت علی اکبر حضرت قاسم سے ملے، حضرت قاسم حضرت علی اکبر سے ملے، ایک دوسرے کو الوداع کر رہے تھے۔ ہے کوئی ایسا موقع کہ جب کوئی بہنیں یہ دیکھیں کہ بھائی عید کے موقع پہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، اور وہ بہنیں اور مائیں بھی ہیں کہ جو صحرائے کربلا میں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان مل رہے ہیں تو اس لیے مل رہے ہیں کہ اس کے بعد شہادت ان کے مقدر میں ہے۔ ایک حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی فرماتے ہیں جس جوان کو سب سے جلدی اذن شہادت ملا وہ حضرت علی اکبر ہیں، سب سے پہلے شہید ہیں کربلا کے بنی ہاشم میں۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر پہلے مخدرات عصمت کو بھی الوداع کر دو۔ خیمہ گاہ میں جو گھوڑا لے کر حضرت علی اکبر گئے تو بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی واہ محمد کہتی تھی، کوئی علی کہتی تھی، کوئی علی اکبر کا ماتم کرتی تھی۔ اسی عالم میں حضرت علی اکبر جو باہر آئے اور گئے میدان کربلا کی طرف، 180 ملعونوں کو فنار کیا کہ پیچھے سے آواز آئی یا رات یوسف الی یعقوب، اے وہ ذات جو یوسف کو یعقوب سے ملانے والی ہے، ردنا الی علی اکبر، علی اکبر کو ہماری طرف پلٹا دو۔ کہ حضرت علی اکبر کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، آئے مولا مظلوم کی خدمت میں، کہا کہ بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں دوبارہ بہتر انداز میں جنگ کر سکتا ہوں۔ حضرت نے کہا اپنی زبان میری زبان پہ رکھو۔ اب جو علی اکبر نے زبان پہ زبان رکھی فوراً باہر نکال لی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ کہا بیٹا جاؤ نانا رسول کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب جو علی اکبر گئے جنگ کر رہے تھے کہ کسی ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، یہ ایسا ظالم نیزہ تھا جو سینے کی طرف سے باہر آ گیا۔ اے وہ لوگ کہ جو برچھی کے وار سنتے ہو، علی اکبر برچھی کے واروں سے نیچے نہیں آئے، علی اکبر نیزے کے وار سے زمین پر آئے۔ اب علی اکبر گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکے، اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال لیا، گھوڑا سیدھا فوج اشکیا کی طرف چلا گیا۔ اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار ماری، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ مارا، اور جس کے ہاتھ میں برچھیاں تھیں برچھیاں ماری۔ فقطعوہ اربا اربا، اور حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے سننے والوں، ٹکڑے ہوئے تو فرزند رسول ہم شکل رسول علی اکبر کی لاش کے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زین ذوالجناح سے زمین پر آئے،
پکارا یا بتا علیکم منی السلام، بابا میرا آخری سلام ہو۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں یا علی اکبر علی الدنیا بعدک العفا، اور میرے بیٹے دنیا پہ تیرے بعد کیا رہ گیا ہے، مجھے پکارتے رہو تاکہ میں تیری لاش پہ آ سکوں۔ اب کسی طریقے سے جیسے پہنچے روایت کہتی ہے قبلہ محمد یار شاہ صاحب بھی پڑھتے تھے، حضرت ایت اللہ خامنہئی بھی پڑھتے ہیں، جب مظلوم وہاں پہنچے تو ثانی زہرا پہلے موجود تھی۔ حضرت امام حسین کو تسلی دینے کے لیے کہا اختی زینب استحیی، اللہ سے ڈرو، واپس خیمہ گاہ کی طرف چلے جاؤ۔ روایت کہتے ہیں اس لیے بی بی وہاں پہنچی تھی کہ جوان علی اکبر کی موت مولا سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب بہن کے پردے کو دیکھیں گے تو غیرت مند امام بہن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب جو علی اکبر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا، دو شہداء کے ساتھ یہ عمل انجام دیا، ایک حضرت علی اکبر کے ساتھ، دوسرا علی اکبر کے غلام جون کے ساتھ۔ کیا روایت کہتی ہے وضع خدہ علی خدہ، مظلوم نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، بوسے دینا شروع کیے کہ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ اب مظلوم جوان بیٹے کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ایک مرتبہ آواز دی یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور میرے ساتھ مدد کراؤ، علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ کی طرف لے جائیں۔ جب حضرت علی اکبر کے لاشے کو اطفال بنی ہاشم اٹھا کر لائے، خیمہ گاہ میں رکھا تو کہتے ہیں پوچھا کہ علی اکبر کی ماں کیوں نہیں آ رہی؟ بتایا گیا سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہی ہے۔ بیویوں نے آ کر ماتم شروع کیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔